جویل اپنے موبائل کی رنگ ٹون کے طور پر ہیپینس کا گانا استعمال کر رہا تھا، جو اس وقت کا اور تانیہ کا پسندیدہ گلوکاروں میں سے ایک کا تھا۔ لیکن جب وہ اپنا فون نکالنے ہی والا تھا تو اس نے دیکھا کہ تانیہ اپنا فون نکال کر کال اٹھا رہی ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ تانیہ بھی ہیپینس کو اپنے رنگ ٹون کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس کی طرح اتنے سالوں کے بعد بھی اس فرد کو نہیں بھول پائی؟ مگر جیسے ہی اس نے اپنی خواہش پرستی میں غوطہ لگایا، سامنے تانیہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ خوشی سے بولی، ڈارلنگ، تو تم ہی تھے جس نے میری مدد کی۔ یقیناً میں تمہیں انعام دوں گی، یا تمہیں کس دوں، یا شاید میں خود تمہیں دے دوں اور چند راتیں تمہارے ساتھ سو بھی جاؤں۔ او شرماؤ مت، لو تمہارا بڑا کس دیتی ہوں۔ کھانے پر جانا کوئی مسئلہ نہیں، ضرور، جگہ کا ٹیکسٹ بھیج دو۔ تانیہ نے کال کاٹ دی، پھر وہ فوراً اٹھ کر گھوم گئی اور جوش میں چلی گئی۔ جب وہ گئی، جویل اسکول کے دروازے پر بڑے ستون کے پیچھے سے باہر نکلا۔ اس نے اس سمت کو گھورتے ہوئے دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ اس کے نیچے آنکھیں دھیمی چمک لیے تھیں۔ ڈارلنگ، خود کو تمہیں دینا، بڑا کس۔ یہ الفاظ اس کے جسم میں کہیں ایک بم کی طرح دھڑک رہے تھے، جیسے پھٹنے کو ہوں۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر کچھ سوچے بغیر جو کچھ ہمیشہ پرسکون اور خود پر قابو رکھنے والا تھا، اچانک اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ تانیہ نے آرام سے جیپ چلائی اور کلب پرزم پہنچ گئی۔ گاڑی پارک کر کے اس نے اوپر دیکھا اور اسے پہچانے ہوئے مقام کو گھورنے لگی۔ یہ ایک ایسا کلب تھا جہاں امیر اور معزز لوگ تفریح کے لیے آتے تھے، جو کئی سالوں سے قائم تھا۔ جب وہ بچی تھی، وہ ایک بوجھ تھی جسے اس کی ماں ایک امیر خاندان میں شادی کے ساتھ لے آئی تھی۔ ریانہ کو سب سے زیادہ یہ جگہ لے کر آنا پسند تھا، کیونکہ وہ خود اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا کوئی اعلیٰ معاشرتی مرتبہ نہیں تھا اور اس کے پاس VIP کارڈ نہیں تھا، اس لیے وہ بس دروازے پر کھڑی بے چینی سے انتظار کرتی کہ ریانہ سے یاد کرے۔ بعد میں وہ آنا بند کر گئی۔ جب اس جگہ کو گھور رہی تھی، کلب پرزم کے اندر ریانہ بھی اتفاقاً کھانے کے لیے وہاں موجود تھی۔ وہ گاڑی پار کر کے مرکزی ہال میں جانے والی تھی۔ جب اس نے سر گھمایا اور تانیہ کو دیکھا تو فوراً اپنے ہونٹ دبا لیے۔ سوچا کہ تانیہ نے اس کے پیچھے یہاں تک آ کر اس کا پیچھا کیا، کیا وہ اسے ستا رہی ہے، یا کیا اس نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور لابی مینیجر کو اشارہ کیا۔ پھر باہر کھڑی تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس عورت کو اندر مت آنے دینا۔ کلب کے لابی مینیجر نے ریانہ کی طرف دیکھا اور جواب دیا، مس جونز، اگر وہ جائز کسٹمر ہے تو مجھے اسے روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بات لابی مینیجر پر اثر نہیں کر رہی تو اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا، شاید تمہیں میرے مس جونز ہونے کی پرواہ نہیں، مگر مسز اسمتھ ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ مینیجر حیران ہوا۔ ریانہ نے آنکھیں نیچی کی اور کہا، اگرچہ جویل نے ابھی شادی شدہ نہیں ہے، میں پہلے ہی اسمتھ کے گھر میں منتقل ہو چکی ہوں۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لابی مینیجر نے بھویں چڑھائیں مسکراہٹ کے ساتھ۔ ریانہ بولی، یا شاید تم بھی مسز اسمتھ سے نہیں ڈرتے؟ اس صورتحال میں جویل کا کیا؟ لابی مینیجر حیران رہ گیا۔ ریانہ نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ عورت کنڈر گارڈن میں ڈانس ٹیچر ہے جس نے جویل اور میری بیٹی کو زخمی کیا ہے۔ وہ یہاں اس لیے آئی ہے کہ وہ معذرت کرے۔ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مجھے نہیں لگتا کہ جویل بھی اسے دیکھنا چاہے گا۔ سمجھ گئے؟ لابی مینیجر نے بھویں چڑھائیں۔ اگرچہ کلب پرزم کسی سے نہیں ڈرتا، مگر پھر بھی انہیں جویل کی عزت کرنی تھی، لہٰذا وہ سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے مس جونز۔ جب ریانہ نے مس جونز سنا تو اس کے دل میں کرواہٹ بھری۔ یہ سب میاں کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ لڑکا ہوتا تو وہ پہلے ہی جویل سے شادی کر چکی ہوتی۔ بات یہ ہے کہ یہ سب تانیہ کی رحم کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ اس نے ایک چھوٹی لڑکی کو جنم دیا اور اس نے گہری سانس لی اور نجی کمرے میں چلی گئی۔ دروازے پر جب تانیہ داخل ہونے ہی والی تھی تو کسی نے اسے روک لیا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ کی ملاقات کا وقت ہے؟ کلب پرزم کے تمام صارفین یا تو امیر تھے یا معزز، یہاں کھانے والے یا تو ریانہ جیسے VIP کارڈ ہولڈر تھے یا سالس یا جویل جیسے اعلیٰ مرتبے والے۔ اگرچہ وہ VIP کارڈ کے لیے درخواست نہیں دیتے، مگر انہیں سنجیدگی سے گولڈ کارڈ VIP سمجھا جاتا تھا۔ ایک آخری قسم کے گاہک بھی تھے، لوگوں کے مہمان جو پہلے ذکر کیے گئے تھے۔ تانیہ نے جواب دیا، ہاں،
کمرے کا نمبر ہے، لیکن اس نے بات ختم نہیں کی تھی کہ لابی مینیجر کی آواز سنائی دی۔ معاف کیجیے گا مگر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تانیہ۔ ادب سے لابی مینیجر نے معذرت کی۔ مس جونز نے ابھی کہا ہے کہ مسٹر اسمتھ نے آپ کو اندر آنے سے روک دیا ہے۔ مس جونز اور مسٹر اسمتھ۔ تانیہ کے دل میں یہ نام سن کر درد ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور کہا، میں ان کے لیے نہیں آئی ہوں، میں یہاں کسی اور سے ملاقات کے لیے آئی ہوں۔ لابی مینیجر نے آنکھ بھری اور کہا، اصولاً آپ کو روکنا نہیں چاہیے، مگر مسز جونز نے کہا ہے کہ مسٹر اسمتھ نے ہدایت دی ہے کہ آپ جہاں وہ ہیں وہاں نہیں آ سکیں۔ اگر میں آپ کو اندر جانے دوں گا تو مسٹر اسمتھ ناراض ہو جائیں گے۔ لابی مینیجر سمادی بلند پر نہیں تھا، لیکن اپنی روزی کے لیے مجبور تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے لیے یہاں کرسی لا کر باہر انتظار کرنے کو کہوں۔ تانیہ نے آنکھیں تنگ کی اور دل دبا ہوا تھا۔ وہ پروین کو کال کر کے کہہ سکتی تھی کہ اسے لینے آ جائے، لیکن اگر یہ واقعی جویل کا حکم تھا تو پھر پروین اس کی وجہ سے اسے ناراض کر دے گی۔ اگرچہ اس نے کنڈر گارڈن کا مسئلہ اس کے لیے حل کر دیا تھا، مگر تانیہ دوسروں کو بار بار پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مٹھی بھری بے حد ذلت محسوس کی۔ کئی سال پہلے وہ کلب میں داخل نہیں ہو سکی تھی، بعد میں جویل اسے اندر لے کر آیا تھا۔ کئی سال بعد وہ اب بھی کلب میں داخل نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ جویل نہیں تھا۔ اس کا دل غمگین تھا، مگر وہ سر جھکا کر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، اب اپنے تحفے کو دوسرے دن کے لیے محفوظ رکھے گی۔ جب وہ مڑ کر جا رہی تھی تو اچانک ایک اور گاڑی دروازے پر رکی۔ جویل ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھول کر نکلا۔ تانیہ رک گئی، پھر وہ فوراً تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی تعجب نہیں کہ اسے اندر نہیں آنے دیا گیا۔ اس نے سر جھکا کر سیدھے آگے دیکھا، جیسے اسے جویل نظر نہ رہا ہو۔ وہ سیدھی اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف چلی گئی اور پارکنگ ویلٹ سے کہا، براہ کرم میری گاڑی لے آئیے۔ شکریہ۔ جی میڈم۔ جویل وہ چپکے سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر اسے سکون ملا، مگر چونکہ وہ یہاں تھا اس نے فیصلہ کیا کہ لابی میں جائے۔ جو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ڈارلنگ کے ساتھ کھانے کے لیے کیوں نہیں گئی، تو لابی مینیجر آگے آیا اور کہا، آپ واقعی یہاں ہیں مسٹر اسمتھ، آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے اس عورت کو آنے سے روک دیا ہے، یقین رکھیں ہم اسے آپ کو پریشان نہیں کرنے دیں گے۔ جویل نے اچانک قدم روک کر لابی مینیجر کی طرف دیکھا اور دوبارہ پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے مجھے پریشان کرنے نہیں دیں گے؟ لابی مینیجر بہت چلاک تھا۔ جویل کے رد عمل کو دیکھ کر فوراً سمجھ گیا اور بولا، جی بالکل درست ہے، مسز اسمتھ نے ابھی ہمیں کہا کہ وہ عورت جو باہر کھڑی ہے اسے اندر نہ آنے دے، انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی ہدایت ہے۔ اس نے سر جھکایا اور جو کچھ اگلا کہا وہ جیسے دعویٰ کرنے جیسا تھا، مگر حقیقت میں یہ شکایت تھی۔ کہاں کلب پریس میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے، لیکن مسز اسمتھ نے بتایا کہ یہ آپ کی ہدایت ہے، اس لیے ہم نے ہدایت کے مطابق کرنا ضروری سمجھا۔ ہدایت اس کی طرف سے؟ جویل کا خوش مزاج چہرہ غمگین ہو گیا اور سرد مہری سے بولا، وہ بھی مسز اسمتھ نہیں ہے۔ لابی مینیجر خوفزدہ ہو گیا اور کہا، معذرت مسٹر اسمتھ، میں ہمیشہ انہیں مسز جونز کہہ کر مخاطب کرتا رہا ہوں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ آپ انہیں ایسا نہ کہیں اور مسز اسمتھ کہیں۔ جویل ناراض نہیں تھا، مگر جب اس نے تانیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں قدرے سیاہپن آ گیا۔ جیسے ہی لابی مینیجر کچھ کہنے والا تھا، جویل نے تانیہ سے نظریں ہٹا کر بے نیازی سے کہا، بس اتنا ہی۔ کسی وجہ سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ منظر آنے دے کر اپنی رات کے کھانے کی ملاقات پر جانے نہیں دے گا۔ لابی مینیجر حیران رہ گیا۔ 10 سال سے زیادہ عرصے سے وہ لوگ جسمانی اشارے پڑھنے میں مہارت رکھتا تھا اور کبھی غلطی نہیں کی۔ کہ اس بار اس کا اندازہ غلط تھا؟ ریانا نے تو ابھی جانور کی کھال گدر جیسا ڈرامہ کیا تھا، مگر مسٹر اسمتھ اب اسے چپ کر منظور کر رہے تھے۔ اپنی نظر نیچے کی، اگر زیادہ احترام سے بولا، جی مسٹر اسمتھ۔ دروازے پر تانیہ بیکار کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک چند لوگ اس کی طرف آئے۔ ارے کیا یہ وہی تانیہ ہے؟ تانیہ نے مڑ کر دیکھا تو ریانا کے چند پرانے ساتھی جو اس کے ساتھ گھومتے تھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ ریانا کے اسکول کے ساتھی تھے۔ جونز خاندانی کافی متوسط درجے کے مالدار سمجھے جاتے تھے، اس لیے وہ سب ریانا کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ مگر وہ یہاں کیوں تھے؟ کیا ریانا اور جویل
ان کے ساتھ کھانا کھانے آئے تھے؟ تانیہ نے جبرا مضبوط کیا۔ جویل نے ان سے نفرت کی تھی جو وہ تانیہ کے ساتھ تعلق میں تھے۔ ریانہ ان کے جویل سے ملانے کے لیے لائی تھی، مگر جویل نے ان کو کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اب وہ ریانہ کے لیے ان کے ساتھ کھانے پر جانے کو تیار تھا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، ہے نا؟ جو وہ اندر سے طنز کر رہی تھی تو اس کے سابقہ کلاس میٹس نے طنز شروع کر دیا۔ تانیہ، تم اندر جا کر کھانے کا سوچ رہی ہو؟ پھر ریانہ سے پوچھو نا۔ بالکل، تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ نہیں کہا تم نے عالمی رقص مقابلے کی چیمپئن ہو؟ پھر چھوٹے سے کلب میں بھی کیوں داخل نہیں ہو پا رہی؟ یار، عالمی چیمپئن ہونے میں کیا خاص ہے کہ تم نے کوئی نامی رقم جیتی کہ سب خرچ کر دی؟ تانیہ کی آنکھیں ان کے طنز پر تنگ ہو گئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، آج مجھے بھی لا کر پتا چلا کہ کسی کے دامنی حصے پر چڑھ کر چلنا کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات اتنی باریک تھی کہ انہیں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا، پھر وہ فوراً غصہ ہو گئے۔ ایک مرد ان میں سے آگے بڑھا اور دھکا دے کر پوچھا، کیا تمہیں ایسی بات کرنی چاہیے تانیہ؟ بالکل۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ امیر لوگ تمہیں رقص سکھانے کے لیے مدعو کر کے تمہیں اتنا عظیم سمجھتے ہیں؟ آخر تم بھی تو ایک رقص کی استاد ہی ہو، اور دیکھو تمہاری حالت کیوں نہیں اپنے شاگردوں کے والدین کو کال کر کے اندر چلی جاؤ ان کے ساتھ؟ شاید تم نہیں کر سکتی، کم از کم ہم رانیہ کی وجہ سے اندر جا سکتے ہیں، مگر تم؟ تانیہ میرا میں بہت مقول تھی۔ موجودہ مقام بھی بدولت آخر چاہتی تو آسانی سے کلب میں داخل ہو سکتی تھی، مگر VIP کارڈ بھی حاصل کر سکتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جویل نے اسے اندر جانے سے منع کیا تھا۔ پورے نیو یارک میں مہدی واحد لوگ تھے جو جویل کو ناراض کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ تانیہ نے نظریں نیچی کی۔ اسی وقت پارکنگ ویلٹ سے اس کی گاڑی لے آیا۔ وہ ان لوگوں کے بیچ سے گزر کر اپنی گاڑی تک پہنچی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی، وہ لوگ دوبارہ اسے روکنے آئے۔ ارے یہ کیا شاندار گاڑی ہے! صرف امیر لوگ ہی جیپ جیسی گاڑی چلاتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے شاگردوں کے والدین کی طرف سے تحفہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ رقص کے اساتذہ بہانے سے امیر گھرانوں کے مالکان کے ساتھ گھومتی ہیں۔ ان کی باتیں بڑھتی گئیں اور تانیہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکی۔ جب وہ آگے بڑھ کر ان کی حد تک امیز بازوں کا جواب دینے لگی، اچانک ایک لمبا پتلا شخص تیزی سے آیا۔ اس نے فوراً اس آدمی کا کالر پکڑ لیا اور پہلے کسی کو سمجھ آنے سے پہلے ہی اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ گہما گہمی میں وہ آدمی چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور دو دانت نکالتے ہوئے چلائے، کون ہے یہ؟ جب اس نے جویل کو دیکھا اور اس کے سخت چہرے کو تو اس کے الفاظ رک گئے۔ آس پاس لوگ حیران رہ گئے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹے اور ہچکچاتے ہوئے بولے، مسٹر اسمتھ۔ جویل نے سب پر سرد نظر دوڑائی اور آخرکار سرد لہجے میں کہا، دفع ہو جاؤ۔ ڈر کے وہ مارے سب بھاگ نکلے۔ سب کے جانے کے بعد لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، وہ عورت کلب میں داخل نہ ہو پانے کی وجہ سے شور مچا رہی ہے، کتنا برا ہے۔ جویل اچانک تانیہ کی طرف مڑا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر سیدھا لابی کے داخلی دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ پھر اس نے احترام سے کھڑے لابی مینیجر سے کہا، یاد رکھو کہ یہ کیسی دکھتی ہے۔ اب سے جب بھی یہ یہاں آئے، کسی کو اسے روکنے کا حق نہیں۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ جی مسٹر اسمتھ۔ جب جویل نے تانیہ کو اندر کھینچا تو اس کی ادا میں کچھ تبدیلی آئی۔ کیا وہ شخص پاگل تو نہیں؟ وہی جو اس سے پہلے اسے اندر نہیں آنے دیتا تھا، اب وہی اس کی مدد کر رہا تھا، جیسے کوئی پریشان دل خاتون کی مدد کر رہا ہو۔ تانیہ نے اپنے جذبات کا ادراک کرتے ہوئے اس کے جانے کے بعد کلب چھوڑ دیا۔ اسمتھس کے گھر۔ ریانہ نے اپنے ساتھیوں سے خبر سن کر کھانے کا وقت ضائع کر دیا۔ وہ جلدی گھر گئی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بولی، I'm sorry جویل، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے دوستوں نے ایسا کیا ہوگا۔ آج صبح میں تانیہ کا شکریہ ادا کرنے کنڈر گارڈن گئی تھی، مگر اس نے نہ صرف میری نیت کی قدر نہیں کی بلکہ مجھے مار بھی دیا۔ ریانہ نے اپنے لال چہرے کو تھاما اور اداسی سے سر جھکا کر کہا، جب میرے دوستوں نے یہ سنا تو انہوں نے مجھے کلب پرزم بلایا تو میں وہاں گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ میرے لیے بدلہ لینا چاہیں گے، اور وہ بھی آپ کا نام استعمال کر کے تانیہ کو کلب میں آنے سے روکنے کے لیے۔
اس نے نم آنکھیں کر کے سر اٹھایا اور کہا، خوش قسمتی ہے کہ آپ وہاں تھے، ورنہ تانیہ کو اس دفعہ ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا۔ معاف کرنا جویل۔ ریانا نے ابھی کہا ہی تھا کہ جویل نے پرسکون ہو کر سر اٹھایا، طنزی انداز میں ہنسا اور میز پر پڑے ہوئے چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ریانا چونک گئی، مگر جب اس نے میز پر رکھی ہوئی چیزیں اٹھائیں تو اس کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ در حقیقت ثبوت تھے جو جویل نے اپنی تحقیقات کے بعد جمع کیے تھے۔ ریانا نے کچھ صفحات ثبوت اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھے تھے۔ پہلا صفحہ کنڈر گارڈن میں اس کی تانیہ کے ساتھ تنازع کا تھا۔ تصویر واضح تھی کہ اس نے پہلے تانیہ کو چھیڑا تھا اور تانیہ نے پھر واپس حملہ کیا تھا۔ دوسرا صفحہ کلب پرزم کے لابی میں اس کی اور لابی مینیجر کی بات چیت کی تصویریں تھیں، جن میں اس کا چہرہ بہت مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ ریانا نے مٹھی بھری اور کچھ کہنے لگی، مگر جویل نے پرسکون انداز میں کہا، کنڈر گارڈن اور کلب دونوں جگہ نگرانی کے کیمرے لگے ہیں۔ اگر تم انتظار کرتی رہو تو میں ویڈیو فوٹیج منگوا سکتا ہوں۔ مس جونز، یاد رکھو کہ آج کل کی نگرانی کیمروں میں آڈیو بھی آتا ہے۔ ریانا کا جواب زبان پر رکا رہ گیا۔ وہ حیرت سے جویل کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد دھیما سے سر جھکایا اور کہا، اس بار میری غلطی ہے جویل۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ تانیہ واپس آ گئی ہے تو میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس بار انتقام لینے آئی ہے اور سب کچھ مجھ سے لے جائے گی۔ ریانا، جس کا سر جھکا ہوا تھا، رونے لگی۔ تم جانتے ہو، جب سے ہم بچے تھے تانیہ ہر چیز پر مجھ سے لڑتی آئی ہے۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں صرف چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے۔ میں صرف اپنی چیزیں بچانا چاہتی تھی۔ اس نے جویل کو دیکھا اور کہا، میاں بھی اتنے سارے کنڈر گارڈن میں وہ کیوں خاص طور پر وہاں گئی؟ یہ ضرور اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میاں ہماری بیٹی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کے پاس گئی۔ جویل، وہ انتقام میاں سے شروع کرنا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیسے کیا، مگر وہ پہلے ہی میاں کو رشوت دے چکی ہے۔ صرف ایک دن گزرا ہے مگر میاں پہلے ہی اس کے حق میں باتیں کر رہی ہے۔ اس نے جویل کو گھورتے ہوئے کہا، ایسے تانیہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ پہلے رقص کے لیے تمہیں چھوڑ گئی، اگرچہ اس نے چیمپئن شپ جیتی، مگر باہر زندگی شاید اچھی نہیں گزری، اسی لیے وہ واپس آئی۔ وہ تمہیں ستانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رقص کے لیے اس نے تمہیں چھوڑا۔ الفاظ جویل کے دل پر چاقو کی طرح جھپ گئے۔ اس نے نظریں نیچے کی اور سرد مسکراہٹ دی۔ شاید وہ عورت رقص کے لیے شان و شوکت چھوڑ سکتی ہے، مگر وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ شان و شوکت کے لیے اسے ستائے گی۔ لوگ چاہے جتنے بھی بدل جائیں، غرور جو ہڈیا میں بیٹھا ہو کبھی نہیں بدلتا۔ اور پھر وہ کنڈر گارڈن اپنے بیٹے کے لیے گئی تھی، اور جب اس کے پاس سالس مہدی تھا تو اسے اب اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جویل کے لبوں پر تلخی مکس ایک برفیلی مسکان تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بہتر ہوتا اگر وہ اسے ستاتی۔ جویل، میں واقعی پچھتا رہی ہوں۔ چاہے تانیہ مجھے مستقبل میں کتنا بھی چیلنج دے، میں کچھ نہیں کروں گی، فکر نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم اور وہ آخرکار دوست ہی ہو۔ ریانا بات جاری رکھنے ہی والی تھی کہ جویل نے بے نیازی سے کہا، تم نے مجھے کیا کہا تھا جب تم اپنے بچے کے ساتھ میرے پاس آئی تھی؟ وہ کیا کہہ چکے تھے؟ ریانا نے ہونٹ کٹے۔ وہ وقت جب اس نے اپنی بیٹی کا سہارا لے کر اسمتھ کے گھر داخل ہونے کی کوشش کی تھی، مگر جویل نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور صرف منگنی کا ٹائٹل دیا تھا۔ وہ بہانے سے جو اسمتھ کے گھر رہی کہ بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے، اس نے میاں کا بہت خیال رکھا تاکہ جویل اسے نکال نہ دے۔ مگر اس رات جو وہ گھر میں آئی، جویل نے سرد مزاجی سے کہا تھا، اگر تم اپنی جگہ پر خوش رہو اور اچھا سلوک کرو تو زیادہ تر باتوں کو نظر انداز کر دوں گا، لیکن تمہیں یہ بات کسی کو نہیں بتانے کہ تم مسز اسمتھ ہو۔ اگر کبھی پتہ چلا تو معاف نہیں کروں گا۔ ریانا کو اس وقت اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ آنے والے سالوں میں اس نے میاں کا خاص خیال رکھا تاکہ جب وقت آئے جویل شادی رجسٹر کرے اور بیٹی کو ماں ملے۔ یہی طریقہ تھا کہ وہ چاہتی تھی اگرچہ شادی کی تقریب نہ ہو وہ حقیقی مسز اسمتھ بن جائے، مگر وہ اصل میں جویل سے بہت کم ملتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ میاں کو اسکول لے جائے یا لے آئے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ قریب ترین رشتہ داروں میں بھی اجنبی تھے۔ ریانا کے خیالات کے درمیان جویل نے کہا، تم نے اصول توڑے ہیں، اب جاؤ۔ جاؤں؟ ریانا نے آنکھیں اٹھائیں اور حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ جاؤ۔ جویل نے نیچے اٹھے ہوئے آنکھوں میں نرمی تھی، باوجود اس کے کہ اس کا چہرہ بے تاثری کا پتہ دے رہا تھا۔ ریانا حیران ہو کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ جویل اٹھ کھڑا ہوا اور بے رحم لہجے میں کہا، تم نے ہمارا معاہدہ توڑا ہے۔ اس نے معاہدہ توڑا تھا۔ ریانا کانپنے لگی۔ سچ کہا جائے تو یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس نے معاہدہ توڑا تھا۔
جونز خاندان نے انہیں میاں بیوی سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ جب وہ اسمتھس کے گھر رہی، جونز کے کاروبار نے اس نام سے فائدہ اٹھایا اور ترقی کی۔ ریانا کو جب معلوم ہوا کہ جویل نے سب جانتے ہوئے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اس نے ہوشیاری چھوڑ دی۔ اب وہ معاہدہ لے کر آئی تھی۔ ریانا نے جویل کے آستین پکڑی اور کہا، جویل، میری غلطی ہے، میں واقعی غلطی مانتی ہوں۔ جویل نے اپنی آستین کو جھٹکا۔ اس کی بے تاثیر آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ سرد لہجے میں پوچھا، تم خود جاؤ گے یا میں کسی کو بھیج دوں تمہیں باہر نکالنے؟ ریانا کے پاؤں جواب دے گئے اور وہ گرنے والی تھی۔ 5 سال، وہ پورے 5 سال یہاں رہ چکی تھی۔ کتنا بے رحم ہونا چاہیے کہ کوئی تم سے ایک چھوٹا سا احساس تک نہ رکھے۔ وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ جویل کی ہمدردی یا محبت پھر بھروسہ کرنا بے سود تھا۔ وہ صرف اپنے چھوٹے بچے پر انحصار کر سکتی تھی۔ ریانا کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے جویل کو سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، میں غلط تھی جویل، میں جا رہی ہوں، لیکن کیا تم مجھے جانے سے پہلے میاں سے ملنے دو گے؟ جویل نے اسے سختی سے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم اسے دیکھو گی، یقیناً مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم اس کے سامنے کیا کہہ سکتی ہو اور کیا نہیں، ہے نا؟ ریانا نے نظریں جھکائیں اور جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تب جویل نے نینی کو حکم دیا، میاں کو لے آؤ۔ میاں آج گھر پر آرام کر رہی تھی کیونکہ کل الرجی کی وجہ سے اسکول نہیں گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی کھیل رہی تھی۔ جب نینی اسے لے کر آئی تو وہ گھبرائے ہوئے پوچھنے لگی، ممی، ڈیڈی، کیا ہوا؟ ریانا نے فوری طور پر پیار اور خلوص کا چہرہ بنایا۔ اس نے میاں کو گلے لگایا اور کہا، میاں، ممی کچھ دنوں کے لیے دور رہے گی، تم گھر میں اچھا بچہ بننا، ٹھیک ہے؟ اس نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ میاں کے سامنے شور کرے گی تو جویل اسے فوراً نکال دے گا۔ اس کا واحد راستہ تھا کہ میاں کو چھوڑنے پر رنجیدہ کر دے اور اسے رلاتے ہوئے اپنے بازو میں دبائے رکھے۔ وہ پورے اعتماد تھی کہ وہ سالوں سے میاں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ مزید بنا وہ اس کی ماں تھی، میاں ضرور اسے چھوڑ کر جانا پسند کرے گی۔ اس نے میاں سے پوچھا کہ تم ممی کو یاد کرو گے میاں؟ مگر ریانا کی توقع کے برعکس میاں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جاؤ ممی، میں اچھی لڑکی بنوں گی۔ ریانا نے میاں کو بے یقینی سے گھورا۔ اسے تو لگا جیسے اس نے ابھی کچھ غلط سن لیا ہو۔ یہ بے رحم بچی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا اسے واقعی ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا کہ وہ اپنی ماں سے بچھڑنے والی ہے؟ اس نے اپنے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم نے کیا کہا میاں؟ میاں نے نظریں ملائی اور دھیرے سے وہی بات دہرائی، میں اچھی بچی بنوں گی مما، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ریانا کے دل میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں کا تاثر آہستہ آہستہ سرد اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، ایک بڑا تماشا کھڑا کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے صوفے پر بیٹھے اس مرد کو دیکھا تو وہ بمشکل اپنے غصے کو دبا گئی۔ آخرکار وہ خون کا رشتے نہ ہوں، وہ کب وفادار ہوتے ہیں۔ اس نے میاں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا، کم از کم اس حد تک تو کبھی نہیں کہ جویل کو شک ہو۔ ہاں بس کبھی کبھار یہ کہہ دیتی تھی کہ کاش تم لڑکا ہوتی، اور اس پر بھی جویل نے سختی سے اسے تنبیہ کی تھی۔ ریانا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جویل نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا اور کہا، تمہیں جلدی ہے نا؟ تو میاں کو الوداع کہہ کر نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ ریانا نے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اوپر چلی گئی۔ کچھ ضروری کپڑے سمیٹے، نیچے آئی اور کہا، میں نے صرف وہ کپڑے لیے ہیں جو روز پہنتی ہوں جویل، میں بھی چند دن کے لیے گھر جا رہی ہوں، جب تمہارا غصہ کم ہو جائے گا تو واپس آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جویل نے نہ کی نہ ہاں، بس ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ریانا اس مسکراہٹ میں کھو گئی۔ ایسا خوبصورت اور شفیق شخص، بھلا کون اسے محبت نہ کرے؟ وہ اپنا سوٹ کیس لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جویل نے میاں کی طرف رخ کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر گود میں لے بیٹھا اور اس کی نازک چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے اچانک پوچھا، میاں، اگر ماما کو واپس نہ آنے دے تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میاں ابھی چھوٹی تھی، اسے ان باتوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، بس اس نے کل پلکیں جھپکائیں۔ سوچ تو یہ ہے کہ اس نے ماں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا، بچپن سے ہی آیا اس کی دیکھ بھال کرتی آئی تھی، لیکن ماں اسکول لے جاتی، واپس لاتی تھی، حتیٰ کہ رات کو اس کے ساتھ سوتی بھی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ڈرتی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں کبھی محبت نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو وہ مسکراہٹ زیادہ تر زیورات کو دیکھنے والی نظروں جیسی ہوتی تھی۔
ماں اکثر اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے پاپا کو خوش رکھے، بات نہ کرے، شرارت نہ کرے، شور نہ مچائے، ہر وقت یہ نہیں وہ نہیں۔ یہ سب چیزیں میاں کو اور زیادہ دبکنے والی بچی بنا گئیں۔ پھر وہ کبھی کبھار غصے میں کہہ بھی دیتی تھی، اگر تم لڑکا ہوتی نا تو تمہارے پاپا مجھ سے شادی کر لیتے۔ اتنی باتیں سن سن کر وہ انجانے میں ہی ماں سے ڈرنے لگی تھی۔ جب ماں نے کہا تو وہ جا رہی ہے تو اندر سے سکون کا سانس لیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی باہیں جویل کی گردن میں ڈال دیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح نرم اور ڈری ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے پاپا۔ یہ سنتے ہی جویل نے بٹلر کو آواز دی۔ بٹلر فوراً ادب سے آیا اور بولا، کیا حکم ہے سر؟ جویل نے دوسرے فلور کی طرف دیکھا اور کہا، اس عورت کے کمرے کا سارا سامان پیک کر کے جونز فیملی کے گھر بھجوا دو۔ اب سے وہ دوبارہ اس گھر میں کبھی داخل نہ ہو۔ جی سر۔ بٹلر اوپر گیا اور عملہ سامان پیک کرنے لگا۔ میاں نے یہ سب دیکھا اور نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا۔ کلب پرزم میں سالس ایک پرائیویٹ کمرے میں کھانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ بطور مہدی فیملی کے سربراہ اس کا اپنا غذائی نظام ایک ماہر غذائیت کے ذریعے ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہلکی غذا کو ترجیح دیتا تھا اور ذائقہ دار کھانے کی طلب اس کے اندر بہت کم تھی۔ وہ حارث کے ساتھ بھی ویسا ہی سخت تھا، لیکن اس لمحے اس نے شمائل کو دیکھا اور کہا، تم جو چاہو آرڈر کر سکتی ہو۔ شمائل نے آئس کریم کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیڈی یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ ہاں معصوم، موسم بھی ابھی پوری طرح گرم نہیں ہوا تھا، اس وقت آئس کریم کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا تھا۔ سالس ہچکچایا، لیکن جب اس نے شمائل کی معصوم بڑی آنکھوں کو دیکھا تو اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، منگوا لیتے ہیں۔ شمائل نے فرنچ فرائز کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیڈی یہ بھی کھانی ہے۔ فرائیڈ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ تھیں۔ سالس خود کبھی نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی بولا، ٹھیک ہے یہ بھی منگوا لیتے ہیں۔ ڈیڈی یہ بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے منگوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے منگوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے منگوا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میز پر ہر قسم کے عجیب و غریب اور بے ترتیب کھانے آ چکے تھے، لیکن دونوں نے ابھی تک کچھ نہیں چکھا تھا۔ شمائل نے نکلتے ہوئے کہا، ماما ابھی تک نہیں آئی۔ سالس نے بھویں چڑھائی۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ دروازے سے تیز قدموں کی آواز آنے لگی۔ سالس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری ماما کو دیر سے آنا پسند ہے ہاں؟ شمائل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو بس آئس کریم چمچ سے کھانے کے لیے ماں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کلک، قدموں کی آواز نزدیک آتی گئی۔ اچانک سالس کو کچھ یاد آیا، میں نے تمہاری ماما کو کبھی ہائی ہیلز پہنے نہیں دیکھا ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ کیا آج کی ملاقات کے لیے اس نے خاص ہیلز پہنی تھی؟ کیا میک اپ بھی کیا تھا؟ اس کا مطلب اسے بھی اس ملاقات کا انتظار تھا۔ لیکن شمائل نے معصومیت سے سر جھٹکا، لیکن ماما نے تو کبھی ہائی ہیلز خریدی ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی دروازہ زور سے کھولا اور ایک لمبی دبلی پتلی عورت اندر داخل ہوئی۔ مگر اس کی بلند آواز پہلے آ گئی، پروین تم نے ایسی مہنگی جگہ کیسے چن لی؟ اگر بل زیادہ آیا تو تم بھی آدھا دو گی، سن لو۔ ارے نہیں، یہ کیا؟ تانیہ حیرت سے کمرے میں دیکھا اور چونک کر بولی، کیا میں غلط کمرے میں آ گئی ہوں؟ لیکن شمائل تو یہیں تھی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور پروین کو کال کی۔ تم کہاں ہو؟ پروین کی سست آواز آئی۔ سالس نے تمہاری مدد کی تھی، نہ کہ میں نے۔ دعوت تم دے رہی ہو تو مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تانیہ۔ سالس۔ شمائل نے سکون کا سانس لیا اور ہنسی خوشی آئس کریم کھانے لگی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تانیہ نے بمشکل مسکرا کر کہا، میں بل دے دوں گی مسٹر سالس، آپ شمائل کے ساتھ کھانے کا لطف لیں۔ حارث۔ اور پھر وہ بھاگ نکلی۔ پروین نہ آئے اور سالس نے سب کچھ شمائل کے کہنے پر ہونے دیا۔ یوں شمائل نے دل بڑھ کے کھایا۔ رات گئے جب پیٹ بالکل گول ہو گیا، وہ ناراض سی نظر آتے ڈیڈی کے ساتھ واپس مہدی میز چلی گئی۔ چونکہ ولا مرمت کے تحت تھا تو دونوں وہیں ٹھہرے۔ وقت بہت ہو چکا تھا، اس لیے باقی مہدی ممبرز سے ملاقات نہ ہو سکے۔ سالس نے شمائل کو اس کے کمرے میں سلا دیا۔ رات کے 1 بجے کسی وجہ سے سالس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بے چینی ہوئی تو شمائل کے لحاف درست کرنے گیا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا وہ چونک گیا۔ شمائل پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا اور چہرہ درد سے سفید پڑ گیا تھا۔